اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور محبت کے لائق بھائیو، جیسے ہر مجلس میں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں بات سننے سے پہلے، اس لیے کہ ہدایت دینا اللہ کی صفت ہے. اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں گے اور اللہ کی ہم پر رحمت ہوگی تو دل کی کیفیت صحیح ہوگی. ہمارے ان مجلسوں میں آنے کا مقصد معلومات بڑھانا تو نہیں، دماغ میں انفارمیشن بھرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دلوں کو نور ایمانی سے روشن کرنا. غفلت، گناہوں کی ظلمت وہ آ جاتی ہے، اس کو دور کرنا اور دین کی بات ہمارے دل میں اتر جائے، ہماری سمجھ وہ ہو جائے جو انبیاء کرام ہماری سمجھ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگا. اس لیے دل میں ہم ایک فقیر کی طرح، محتاج کی طرح اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ ہم کو آپ کے کرم سے یہاں حاضر ہو گئے، اب یہاں کا نور عطا فرمائیے، اس محفل کا نور عطا فرمائیے. ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. خاص طور پہ ہمارے ہندوستان میں وہ اللہ تعالیٰ کو لوگ ایسا بنا لیے ہیں، غیر جو مذاہب یہاں ہیں، کہ ایک کھیل کود کی چیز بنا دی. ان کی جو عیدیں ہیں، ان کا جو تصور ہے، بالکل ایک تماشا بنا دیا. کوئی عزت نہیں اللہ کی. انبیاء کرام نے جو تعارف کرایا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بہت عظمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت روب والی ہستی ہے، بہت طاقت والی ہستی ہے. اس کو کر دینا تھا، میں کر دوں مجھے. تو فرمایا گیا کہ پورے فرشتے کانپتے رہتے ہیں اور انبیاء کرام بھی بہت باادب ہوتے تھے. تو اللہ کا تعارف بڑا عظمت والا ہے. اس وجہ سے اللہ کی محبت اپنی جگہ، ایسے بھی نہیں ہے کہ خوفناک رحم نہ جانتے ہوں، لیکن طاقت اللہ تعالیٰ کی نظام اتنا بڑا ہے، طاقت اتنی بڑی ہے کہ روب ہے اس میں. اس لیے فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اپنے اعمال کی فکر. اس لیے کہ اللہ کے پاس جا کر ہم کو اپنے اعمال پیش کرنا ہے. اللہ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے. تو اللہ پاک چونکہ اعمال دیکھیں گے تو اعمال کی فکر ہونی چاہیے. ہر انسان، ہر جاندار اپنے اعمال پر غور کرے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے معنی آنے والے کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال تیار کر کے بھیجے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر ایک بار آیا کہ اور اللہ سے ڈرو. یعنی اپنے اعمال کا حساب لیتے وقت بھی خود اپنے آپ کو کلین چٹ مت دو. اپنا جائزہ لیتے خود بھی ذرا ٹائٹ جائزہ لو. بہانے مت کرو جائزہ لیتے وقت. جائزہ لیتے وقت بھی اللہ سے ڈرو. یہ بھی چل جاتا، وہ چل جاتا نہ، کہ اپنی جو خامیاں ہیں، اپنی جو اعمال کمزور ہو گئے ہیں، اس کا بہانہ خود مت تراشو. اعمال لیتے وقت، جائزہ لیتے وقت بھی اچھی طرح اللہ کی عظمت کو یاد رکھ کر گرفت کرو اپنی کمزوریوں. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں. یہ خبیر کب بولتے ہیں؟ خبر رکھنا جو بولتے ہیں نا، اندر کی خبر کو بولتے ہیں. مجھے سب چیزوں کی خبر ہے بولتے. اردو میں بھی خبر کا استعمال بہت اندر کی بات جاننے کو ہوتا ہے.
وہ باخبر آدمی ہے وہی بولتے، صرف معلومات نہیں، اندر کی جو خبر رکھتا نا. تو تم اگر جائزہ اپنا لو مت لو، یاد رکھو اللہ تو تمہارے اعمال کو اندر سے جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون. تو اصلاح اور تربیت کی جو دنیا ہے اس میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہے، حساب لیتا رہے، محاسبہ کرتا رہے کہ کیسا میرے دن گزر رہے ہیں، کیسے میرے اوقات گزر رہے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے الکیس من دان نفسہ، کہ ہوشیار مومن کون ہے، ہوشیار انسان کون ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے. نفس کو ہم نے ڈھیلا چھوڑ دیا. اچھا نفس کا کام کیا ہے؟ نفس کا کام ہے وہ خواہشات پہ چلنا سکھاتا ہے، وہ سستی سکھاتا ہے، وہ وقت کو ضائع کرنا سکھاتا ہے، وہ آرام پسندی سکھاتا ہے، وہ نیکیاں چھوڑنا سکھاتا ہے، یہی کرتا رہتا ہے. تو اس نفس کو تم کھلا چھوڑ دو گے تو پھر وہ دوزخ میں گرا دے گا. عقل مند وہ ہے اس نفس کو لگام ڈال کے پکڑ کے رکھے. یہ نفس کو نے ہم ہی ہیں. الکیس ہوشیار، دانا، سمجھدار. دانا اے دینوں کے معنی ہے جھکانا، کنٹرول کرنا. تو عقل مند وہ ہے جو اپنے پر کنٹرول کرے. اگر ہم سادی زبان بولیں وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کنٹرول کس لیے کرنا ہے کہ موت کے بعد کے لیے عمل پہ اس کو ابھارنا ہے. نفس کیا بولتا ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں. اس نفس بولتا ہے کہ مزے کر پھر دوبارہ پیدا ہو، یہی کی زندگی ہے صاحب بولتے. جوانی بار بار آتی، کیا بولتا کر لو، مستی کر لو. شادی بھائی اپنا سے انڈیا میں تو شادی ایک ہی ہوتی، اس واسطے کچھ کرنے دو مولانا، زندگی میں ایک بار ہوتی شادی. اس طرح سے نفس کیا بولتا ہے کہ آگے کی مت سوچو، اب جو ہے مزہ کرو. اور عقل مند وہ ہے جو آگے کی سوچ کر نفس کو دبائے. نہیں نہیں نہیں، آج کا مزہ نہیں، کل کی جنت اصل ہے، اور کل کی آنے والی مصیبت دوزخ سے بچانا اصل ہے. اس لیے میں کل کے لیے کام کروں گا. جو دور نگاہ رکھنے والا ہے، دور رس ہے، دور بین ہے، وہ ہے ہوشیار. اب چھوٹا بچہ ہے دیکھو، اس کو آگے کی سوچتا ہی نہیں ہونے. یہ کھاؤں گا تو سردی ہو جائے گی، اس کو مطلب نہیں. ایسا بے تکا بھاگوں گا تو گر جاؤں گا، اس کو مطلب نہیں، اس کو مزہ آتا رہتا ہے. اب جو بڑا آدمی ہے وہ جو ہے اس کا رزلٹ سوچتا ہے. ایسے ہی جو ہے ذرا اور آگے بڑھ کے آپ سوچے تو مومن وہ ہے جو دور تک سوچتا ہے، اور غافل وہ ہے جو دور تک نہیں سوچتا ہے، سامنے کا مزہ دیکھتا ہے. اس لیے حضور فرمائے عقل مند وہ ہے جو سامنے کے مزے پیچھے بھاگنے والا نفس ہے اس کو کنٹرول کر کے بعد کے رزلٹ پہ نظر رکھ کے عمل کرتا ہے. آخر کی اعمال بھیجتا ہے آگے کے لیے. والعاجز، اور نکما ہے وہ آدمی، بیکار ہے وہ آدمی جو کسی کام کا نہیں رہتا، اس کو عاجز بولتے ہیں، نکما ہے وہ. من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے ڈال دیتا ہے، جو خواہشائی کرتا رہتا ہے. وہ تمنا اللہ الامانی، اور آخرت کی فکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، بڑے غفور ہیں، بڑے رحیم ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو اس واسطے انشاءاللہ میں جاتا ہوں کیا دوزخ میں. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. تو قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال پر نظر رکھو. اور ایک حدیث شریف ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وانظروا الى ما ادخرتم لانفسكم من الاعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. کہ تم خود اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے پھر اللہ کی طرف سے، اور اس پر نظر رکھو کہ کون سی نیکیاں، نیک اعمال تم نے ذخیرہ کی، اسٹور کی ہیں. قیامت کے دن جب لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس
اور اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کی اس پیشی کے لیے کیا تیاری کی ہے تم نے؟ عز بن عبدالسلام جو ہے اپنے زمانے کے بہت بڑے، بلکہ اپنے زمانے کے مجدد تھے، سمجھے پورے دنیا کے بہت بڑے عالم تھے عز بن عبدالسلام۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کے اس پہ اجماع ہے، بولتے ہیں ہماری شریعت میں کیا ہے، شریعت کے 4 دلائل ہے جس سے حکم بنتا۔ شریعت کا حکم، کوئی سی چیز فرض ہے، حرام ہے، یہ کہاں سے بنتی ہے؟ اس کے جو ہے 4 بیس ہے اس کے۔ ایک ہے قرآن میں ہو، دوسری دلیل ہے حدیث میں ہو، تیسری دلیل ہے صحابہ کا عمل، اور چوتھی ہے اجماع امت۔ امت اگر کسی چیز پہ، امت کے اہل علم اگر جمع ہو گئے تو اس سے بھی کوئی چیز حلال بھی ہو جاتی، حرام ہو جاتی، اجماع سے بھی شریعت بنتی۔ تو اس حساب سے اجماع کا لفظ استعمال کرے کہ پورے امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اپنا حساب لینا یہ واجب ہے۔ واجب اور فرض ایک ہی چیز کا نام ہے۔ فرض اس وقت بولتے ہیں جو راست قرآن میں ہو تو اس کو فرض بولتے ہیں، یا پھر احادیث میں سے، احادیث مشہورہ کا لیول کی جو حدیثیں ہوتی ہیں اس میں کوئی چیز ہے تو فرض بولتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے اگر حدیثوں سے ثابت ہے تو اس کو فرض نہیں بولتے، واجب بولتے ہیں۔ حالانکہ عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب کا درجہ ایک ہی رہتا ہے، ثابت ہونے کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن عمل لازم ہونے کے لیے دونوں بھی ضروری ہے۔ دوزخ سے بچنا ہے تو دونوں بھی ضروری ہے۔ تو یہ اپنا حساب کرنا، تو آج کیا ہے دنیا میں بھی، تو دنیا میں ہی ہماری مشق ہونا، قیامت کے حساب سے پہلے یہاں پر ہم حساب لیتے رہے۔ اب دنیا کی کمپنیز میں بھی اس کا سسٹم ہے، انٹرنل آڈٹ بولتے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ کا آدمی جو آڈیٹر ہے، مستند گورنمنٹ کی طرف سے آڈیٹرز آتے ہیں، آ کے پورے حساب کتاب کا محکمے کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے محکمے کے والے کیا کرتے ہیں، خود اپنے طور پر اپنا آڈٹ کر لیتے ہیں، تاکہ عین وقت پہ فلاں بل لاؤ، فلاں اوچر لاؤ، وہ تو مشکل نہیں ہونا، پہلے خود ہی کر لیا اپنا، تو اس میں جو کمی رہ گئی اس کو صحیح سیٹ کر سکتے، ورنہ عین وقت پہ جو ہے پکڑے جائیں گے، غلطی رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ایک انٹرنل آڈٹ کا سسٹم رہنا، تو قیامت کے آڈٹ میں اپن بچ سکتے، یہیں پر حساب کرتے رہے۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن بھر کے عمل کیا ہے وہ رات میں سوچے آدمی سونے سے پہلے۔ اب آڈٹ کا سسٹم بتا رہے، ترتیب کیا ہونا چاہیے، دن کے اعمال رات میں سوچے، سونے سے پہلے آدمی سوچ لے، اب دیکھے کہ کون سے اچھے ہیں تو اس کو جاری رکھنے کا ارادہ کرے، اللہ سے دعا کرے، اور آج کون سا عمل ایسا ہو گیا جو خراب ہے تو اس کو استغفار کر کے اس کو روکنے کا ارادہ کرے، اور اس کا بدلہ کیا کرو، آج فلاں غلطی ہو گئی اس کا تدارک کرنا کیسے، اس کے بدلے میں اور کیا نیکی کرنا ہے۔ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، توبہ کرنے کے بعد نیکی کرنا بدلے میں اس کو، اور پھر آئندہ کے بارے میں عزم کرے کہ مجھے یہ نہیں کرنا۔ ہر انسان اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہے، اگر حالت اچھی ہے، اعمال اچھے ہیں تو اترانا نہیں، بے فکر نہیں ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آج کے دن اگر پورے فرائض ادا ہو گئے، سنتوں پہ عمل ہوا، معمولات پورے ہو گئے، کمائی حلال رہی، اچھے اعمال رہے، تو اترانا نہیں، ماشاءاللہ میں تو ایسا ہوگا ویسا، اللہ کی توفیق ہے، ان کی توفیق سے ہوا، اپنا کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا۔ اور اگر کچھ کمی ہو گئی تو فوراً استغفار کر لے، سونے سے پہلے پاک ہو کے سو جا۔ اسی کو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امت کی بہت بڑے بڑے لوگوں میں سے ایک ہے، تو وہ ان یمیز العبد ما لہ و ما علیہ، کہ آدمی اس بات کی تمیز کرے کہ کیا اس کے حق میں ہوا، کیا عمل کون سا اپنے خلاف ہو گیا، یہ ہے محاسبہ۔ کیا چیز ایسی ہوگی جو میرے حق میں ہے اور کیا ایسی ہوگی جو میرے خلاف وبال ہونے والی ہے، یہ ہے محاسبہ۔
اللہ اکبر۔ تو اس کی نگہداشت کرے تب جا کے گناہ چھوٹیں گے، ورنہ ہمارا نفس کیا ہے؟ النفس قاطعۃ، کہ نفس بندے کو رب تک پہنچنے میں راستہ کاٹنے والا ہے ہمارا نفس، تو ہم کو اللہ تک پہنچنے نہیں دے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے کو کاٹنے والا ہے ہمارا نفس، تو وہ اس پہ نظر رکھیں گے بار بار تو ہی اس کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے طوبیٰ لمن حاسب نفسہ قبل ان یحاسب، مبارک ہے، فرمایا مبارکباد کے قابل ہے وہ، شاباشی کے قابل ہے وہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنا حساب خود کرے قبل اس کے کہ اس کا حساب کیا جائے، دوسروں کی طرف سے کیا جائے۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جو اپنا محاسبہ کرے قبل اس کے کہ حساب دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائے۔ اپنے ہاتھ میں جب تک ہے اپنا حساب کر لیں گے تو ٹھیک کر لینے کا موقع ہے، اب دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو سزا کا موقع آ جائے گا، جب کیا کریں گے؟ بے عزتی کی بات ہو جائے گی اور سزا کی بات ہو جائے گی۔ تو ایک دن حساب تو ہونا ہی ہے، اور دنیا میں بھی حساب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آخرت میں ہوتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کبھی بیٹے حساب لینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے پڑوسی حساب لینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی زمانہ حساب لینا شروع کر دیتا ہے۔ خیر بندوں سے کیا ڈرنا، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس تو حساب دینا، اس لیے تیاری کرنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے نقل کرتے ہیں ان کا جملہ، من حاسب نفسہ ربیحا، جو اپنا حساب لیتا رہے، کیا ہوا، آج کا دن کیسا گزرا، یہ ہفتہ کیسا گزرا، ایک مہینہ ہو گیا تو مہینہ کیسا گزرا، کون سی چیز جو ہے کرنی ضروری تھی نہیں کی میں نے، کون سی چیز نہیں کرنے کی تھی کی ہے، اب کیا کیا مجھے اپنے اندر دوری صفائی کرنا ہے، کیا کیا چیز چھوٹ گئی ہے تو اس کو پاور میں لانا ہے پھر سے۔ تو جو اپنے نفس کا محاسبہ کرا اور ربیحا، کامیاب ہو گیا، نفع پا گیا اس کی تجارت میں۔ زندگی ایک تجارت ہے، ومن غفل عنہا خسرا، اور جو اس سے غافل ہوا وہ خسارے میں پڑ گیا۔ تجارت، بزنس کس کا نام ہے بھائی؟ بزنس، اصل بزنس مین وہ ہے جو اپنے نفع نقصان پہ مسلسل نظر رکھتا ہے، اسی کو ترقی ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ ایسی دکان چلاتے رہتے کہ گھر کے بچے آ کے بھی اس میں سے چاکلیٹیں لے جا کے کھاتے رہتے، کوئی آئے تو ڈبل روٹیاں گھر میں چلے جاتے، گھر میں سے جاتے رہتا، ضرورت پڑی تو وہی پیسے لے جا کے جو ہے خرید کر لیتے رہتے، پھر کہیں سے آیا تو ڈالتے، مارکیٹ میں کیا چیز دکھی لا کے خریدے، لا کے دکان میں رکھ دیے۔ ایسا تاجر کبھی ایسی دکان اوپر ہی نہیں آتی، کبھی جب دیکھو اتنی رہتی ہو۔ تجارت نام ہے حساب کا، کہ بھائی ہم کون سی چیز مارکیٹ سے لائے، وہ کتنی بکی، کتنی بھی ہے، اور کتنی لانا ہے، کون سی چیز کتنی رفتار سے بک رہی ہے، تو ابھی اگلے 8 دن کے لیے کتنا لانا چاہیے، اس کا ہی بزنس آگے بڑھے گا نا۔ ایک آدمی کو خبر ہی نہیں ہے، لوگ آئے تو گراہک ارے نہیں ہے جی لاتا ہوں بول رہا، تو آہستہ آہستہ اس کی دکان بڑھ جاتی۔ وہ وقت آنے کیوں دیا، آپ وہ چیز نہیں ہے آپ کیوں نہیں دیکھے، آپ وہ اصل میں جلدی ختم ہو گئی، تو آپ کو پتا کیوں نہیں رہا کہ یہ چیز جلدی ختم ہو رہی ہے، اس کو زیادہ لانا چاہیے، اس کو جلدی لانا چاہیے۔ بزنس فیل ہونے کا یہی تو بنیاد ہے کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز اٹکی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، کون سی چیز جلدی نکل رہی ہے۔ حساب کا نام ہے، کون سی چیز کو جو ہے نفع میں جا رہی ہے، کون سی چیز جو ہے نقصان کر رہی ہے، خراب ہو جا رہی ہے۔ تو وہی زندگی کا وہی معاملہ ہے کہ جو حساب کرتا رہے گا اپنا، وہی اس بزنس میں کام ہو جائے، اور جو حساب سے غافل رہے گا اس کو گھاٹا ہو جائے گا بزنس کے اندر، کاروبار میں۔ ومن نظر فی العواقب نجا، جو آخر رزلٹ کیا آنے والا ہے اس پہ نظر رکھتا ہے وہ نجات پائے گا۔ ارے دیکھا جائے گا یہ بات نہیں، بلکہ لا کے اس کو بیٹے کو مار دیں گے اس کے سکتے سے، آگے کیا ہوگا دیکھا جائے گا،
جب کیا دیکھا جائے گا؟ تم کو دوسرے دیکھ لیں گے. جو مارنے سے پہلے دیکھو کیا رزلٹ آنے والا ہے تو یہ بچے گا. رزلٹ دیکھے بغیر کچھ کرے گا؟ دیکھا جائے گا تو جب دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ، دیکھ کے کچھ کر نہیں پائیں گے. آپ خود تماشا بن جائیں گے جب دوسرے آپ کو دیکھیں گے. تو نجات اس کو ملتی ہے جو رزلٹ پہ نظر رکھتا ہے. من نظر فی العواقب نجا ومن اطاع نفسہ ہواہ ضل. اور جو بھی اپنے دل کے خواہش کی بات سنے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. دل تو بولتے ہی رہتا، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ مزے کریں گے وہ مزے کریں گے. تو جو دل کی باتیں سنے گا، نفس کی باتیں سنے گا، وہ ہٹ جائے گا راستے سے. اچھا لگ رہا، گناہ اچھا ہی لگتا ہے. ہر پستی کی چیز اچھی لگتی ہے، مزہ آتا ہے. اسی کے پیچھے تو دوزخ چھپی ہوئی ہے. تو ہم لوگ کیا آئے ہو تو پسندیدہ کاموں میں لگ کے وقت گزرتے جاتا ہے، حساب ہی نہیں کرتے جو چیز پسند ہے وہ کتنی نقصان دہ ہے. تو جاتے وقت بہت مزہ آتا، اور کھجا بیٹا اور کھجا، بعد میں دیکھو تو جو ہے پسیج آتی، خون نکلنا شروع ہوتا. تو ہم لوگ کھجا لینے میں لگے ہوئے ہیں، دیکھا جائے گا بول کے. وہ چمڑا جو نکل جا رہا وہ پتہ نہیں. یہی ہے گناہوں میں لگے رہنا، خواہشات میں لگے رہنا، نتیجہ تباہی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان العبد لا یزال بخیر، کہ بندہ اس وقت تک بھلی خیریت کے ساتھ رہتا ہے، اس وقت تک بندہ خیریت کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ ما کان لہ واعظ من نفسہ، جب تک کہ اس کے دل میں ایک واس کرنے والا بیٹھ کے رہنا، اندر اس کا ضمیر زندہ رہنا. جب تک آدمی کا ضمیر زندہ ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے ٹوک رہا ہے، نہیں حساب لینے والا بیٹھا ہوا ہے اندر. کچھ بھی کرنے سے پہلے اندر والا حساب لے رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے پاس اس کا جواب دے سکتا ہے کیا تو؟ کیا دوزخ میں جانا ہے تجھے؟ کیا عذاب دوزخ کی ہمت ہے تجھے؟ کیا اللہ سے بھاگنے کی طاقت ہے؟ اندر ایک وائس بیٹھ کے روک رہا اس کو، یہ کیوں کر رہا، یہ کیوں کر رہا. جب تک یہ ضمیر زندہ ہے اندر کا ٹوکنے والا، جب تک آدمی کی حالت خیریت ہے. اور ضمیر مر گیا تو ارے اس کا تو ضمیر ہی مر گیا، بے ضمیر ہے. بولتے بے ضمیروں کو بتانے جائیں کیا، وہ نہ سمجھیں گے انہیں سمجھائیں کیا. بے ضمیر کیا سمجھے گا، ختم. وہ انسان ہوتا ہے مگر جانور کے لیول پہ چلا جاتا ہے جس کے اندر کا ضمیر مر جاتا ہے. کوئی محاسبہ، ضمیر کا مطلب جس کو محاسبے کی عادت ہے وہ باضمیر ہے، جس کو محاسبے کی عادت نہیں ہے وہ بے ضمیر. اللہ سب کیا سمجھ رہے ہم لوگ باضمیر ہے بول کے بول رہے. ہمارا کوئی بولا تو بے ضمیر بولے تو غصہ آتا. باضمیر ہے نا آپ، تو آپ اس ہفتہ کس دن بیٹھ کے محاسبہ کریں اپنا؟ گزشتہ ایک ہفتے میں آپ بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیے؟ گزشتہ ایک مہینے میں آپ محاسبہ کیے؟ نہیں کیے. تو یہ بھی بے ضمیری ہی ہے نا ایک درجے میں. بے ضمیری کے پھر کئی لیول رہیں گے. وکانت المحاسبۃ من ہمتی ہے، جب تک انسان کے پاس محاسبے کی اہمیت ہے، اس کی محاسبہ کرنے کی اس میں ہمت ہے، پختہ ارادہ. ہمت جو ہے اردو میں اپن ہمت جو بولتے نا، عام طور پہ بزدلی کے مقابلے میں ہمت بولتے اردو میں. بہادری کو ہمت بولتے. اصل عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی پختہ ارادے کو بولتے ہمت. ہم ارادہ ٹھان لینے کو بولتے ہمت. جو اپنے ارادے پہ اٹل رہتا نا، اس کیفیت کا نام ہے ہمت. میمون بن مہران، یہ بھی بہت مشہور ان کا نام آتے رہتا ہے، ابتدائی دور کے حکمت کی باتیں بولنے والے صلحاء میں سے ہے. کہتے ہیں لا یکون العبد تقیا، آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہے حتی یکون لنفسہ اشد محاسبۃ من الشریع، محاسبے کو اچھا واضح طور پہ سمجھانے کے واسطے مختلف جو حکمت والے ہیں اس کو الگ الگ انداز میں جو سمجھا رہے اس کو یاد رکھنے سے بات پورا کلیئر ہوتی. ورنہ ہمارے ذہن میں کیا رہتا کہ ہم کر رہے، ہم بھی برائی کو اپنی پکڑتے رہتے بول کے رہتا.
نہیں کس لیول سے پکڑنا ہے، کیسا کیسا کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنا ہو تو اس کو لوگ سمجھائیں۔ تو بول رہے کہ آدمی متقی کب ہوتا؟ جب تک کہ اس سے زیادہ سختی سے اپنا حساب لے، من الشریک شریک ہی، جب دو پارٹنر ہے کسی بزنس کے، ان میں لڑائی ہو گئی تو ایک دوسرے کا حساب کیسا کرتے ہوئے؟ پارٹنروں میں اگر لڑائی ہو گئی، خرچہ تم صحیح کرے نہیں کرے، تو ان کا ایسا پکڑتا پارٹنر، اتنا خرچ کیوں کرے، اتنا خرچ کائی کو لکھ رہا ہے، اتنا خرچہ لگتا ہے کیا؟ سامان لانے کے واسطے گیا آیا، کرایہ 200 کے سوا کرایہ پوچھتا ہوں دیدی، اتنی دور گیا، آپ آٹو سے گئے کیسے 200 روپے کیسے لگے بولتا۔ تو بزنس کا جو پارٹنر جس طرح سے جب حساب لیتا، اس سے زیادہ اپنا حساب لینا۔ وکیل النفس کالشریک الخوان، بول رہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ خیانت والے پارٹنر، ایسا خیانت جو موقع دیکھ کے ڈباتے رہتا نا، وہ جو بزنس کا پارٹنر ہے وہی ہماری زندگی کا پارٹنر نفس ہے، ہمارا پارٹنر ہے وہ۔ نفس کے بغیر کوئی رہتا نہیں، مگر وہ ایسا پارٹنر ہے جو خیانت کرنے والا ہے، ہمیشہ ڈنڈی مارنے والا ہے۔ تو نفس میں تو کوئی نہیں، اپنے بارے میں اپن خود خیانت ہے ہمارے اندر، جو کام نہیں کرنا کر کے اتنا کرے تو چل جاتا تھا نا، اتنا تو کرنا چاہیے، خیانت، ڈنڈی مارنا کدھر سے بھی، ڈبانا۔ تو جیسے دو بزنس پارٹنروں میں ایک بس ڈنڈی مارنے والے نکلتے تو دوسرے کو بہت چوکنا نہ پڑا، بیٹا کب مارتا ڈنڈی، کدھر سے مارتا پتا نہیں، ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں جیسے چوکنا رہتے ڈنڈی مار پارٹنر سے، ویسے ہی چوکنا رہنا بول رہے۔ علم تحاسب ذهب بمالک، اگر تو یہ ایسا پارٹنر ہے ڈنڈی مارو، اگر تم اس پر نظر نہیں رکھو کہ حساب نہیں رہے گا تو تمہارا مال غائب کر دے گا۔ اب ہم لوگوں کا کیا حال ہے، وہ بدماش جو ہے نہیں، ہم اس کا بڑا خیال رکھتے رہتے۔ کون سا بدماش؟ جس کو جو ہے فون دیکھنے میں بہت مزہ آتے رہتا، سیریلاں دیکھنے میں مزہ آتے رہتا، واٹس ایپ پہ بہت مزہ آتے رہتا، جا کے ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے میں مزہ آتے رہتا، دوستوں میں رات گزر جا رہی، 12 بج جا رہے دوستوں میں مزہ آتے رہتا۔ یہ دیتے مزہ، یہی ہے وہ بدماش، اس کا نام ہے محمد شفیع، پھر کوئی اور نہیں، اپنے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے نفس، ہم کو اس کی ہمیشہ پلاننگ، ہم اس کو جو ہے کھلاتے رہتے، پلاتے رہتے، آرام پہنچاتے رہتے، انہیں ہمارے کو دھکے مار مار کے دوزخ میں گراتے رہتا۔ اس کی پالیسی ہم کو تباہ کرنے کی ہے، ہماری پالیسی اس کا خیال رکھنے کی ہے۔ وہ ایسے نفس کے ساتھ زندگی چل رہی ہے ہماری، سو کے بعد پارٹنر ہے وہ، ہم کو ڈبانے کے لیے بیٹھا ہے، اور ہماری عادت کیا ہے، ہم اس کی صورت پہ فدا، اس کے نخروں پہ فدا، ہم اپنے نفس کے۔ اور ایک جملہ ہے، ان التقی اشد محاسبۃ لنفسہ من سلطان غاشم، کہ متقی آدمی اس کو بولیں گے جو اپنے نفس کا محاسبہ اس سے بھی زیادہ سختی سے کرتا ہے، جو ایک ٹائٹ جج کرتا ہے۔ قاضی جو ہے، جج جب مجرم کو جس طرح سے مختلف بہانے اس کے کرنے نہیں دیتا، اس کو تو ٹائٹ قسم کا جج جس طرح سے محاسبہ کرتا ہے، کوئی پوائنٹ چھوڑتا نہیں، ایسا اگر کوئی آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے تو اس کو بولیں گے۔ اب یہ محاسبہ جو ہے، جو اپنا حساب لینا ہے، ایک تو کام کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے لینا رہتا ہے، اتنا حساب کئی کے واسطے کر رہے تم بول کے لینا، کوئی بھی کام کرنے سے واسطے کیوں کر رہے ہو تم، اچھا دکھ رہا بول کے کر رہے کیا، فلاں کا مقابلہ کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے کو بھی دکھانا ہے بول کے کر رہے کیا، اس سے نیچے نہیں ہو جانا بول کے کر رہے کیا آپ، یا کہ لوگوں میں جو ہے عزت ہوتی بول کے کر رہے کیا آپ، نہ آرام ملتا میرے کو بول کے کر رہے کیا آپ، کس واسطے کر رہے کام کرنے سے پہلے ہوتا محاسبہ کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے مزے کے لیے یا لوگوں کے لیے
یا بیوی کے لیے یا فلاں کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں میں. یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ شروع میں ہمارا کام کیا ہے؟ ہر کام اللہ کے واسطے ہی کرنا، اور ہماری ہر ضرورت کی چیز کو اللہ تعالیٰ خود کرو بولتے. اس لیے ہر کام جو ہم اپنی ضرورت کا صحیح کرتے رہتے ہیں، اس وقت جیسے بھوک لگ رہی، اپن کھانا کھا رہے تو ہم بھوک کے واسطے نہیں کھانا، اللہ کے واسطے کھانا. مگر اس وقت اللہ تعالیٰ خود بولے تیرے کو بھوک لگی کھا بول کے بول رہے اللہ تعالیٰ. تیز بھوک لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ بولے نماز بعد میں پڑھ پہلے کھا بول. تو جو نیچرلی جو اس وقت کی جو عمل رہتا اس وقت اللہ کا حکم وہی رہتا. تو ہم بجائے وہ نیت کرنے کے بجائے اللہ کے لیے نیت کرنا کہ اللہ کے لیے کھا رہا ہوں. کپڑے پہن رہے ہیں، کائی کو واسطے پہن رہا ہوں؟ ارے ننگا رہنا کیا مول صاحب اس واسطے پہن رہا ہوں؟ ایسا نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، میرے اللہ کا حکم ہے بول کے پہنو نا صاحب. اللہ تعالیٰ حیا والے ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حیا پسند ہے اس لیے پہن لوں. اللہ پہنو بولے اس لیے پہن لوں. تو ہر کام لوگ کیا بولیں گے وہ کیسا نہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے وہ. ایک پینچا اوپر ہے ایک پینچا نیچے ہے، بغیر استری کپڑے پہن لے کے جا رہے. کہیں کو یہ بولے تو لوگ کیا بولیں گے دیکھنے والے، ویسا سوچنے کے بجائے اللہ کیا بولیں گے. اللہ تعالیٰ خود تہذیب والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود جو ہے بہت سوبر ہے، اللہ تعالیٰ نفاست والے ہیں. اس واسطے پہنو سوچنا، پبلک کو دیکھ کے نہیں کرنا. تو کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ کام کرنا زیادہ بہتر ہے یا چھوڑنا زیادہ بہتر ہے؟ پہلے سوچ لینا زیادہ مناسب کون سا ہے. اس کو چھوڑنا زیادہ مناسب ہے یا کرنا زیادہ مناسب. پھر اس کے بعد عمل کے بعد بھی دیکھنا رہتا ہے، عمل ہونے کے بعد کہ میں جو عمل کیا وہ کیسا کیا، یہ عمل حساب لینا. پھر میں کس کے لیے کیا پھر لینا. اس لیے کہ بیچ میں نیت خراب ہو جاتی، کئی مرتبہ اسٹارٹ اچھا رہتی، بیچ میں نیت خراب ہو جاتی. اور کرنے کے بعد چونکہ عمل ہو جاتا نا تو اس کی پوری خرابی کھل کے آ جاتی. کرنے سے پہلے تو نہیں سمجھ میں آتی، کرنے کے بعد کیا کیا اس میں لوز ہو گیا ہے وہ سمجھ میں آتا. تو عمل کیسا رہا، کیوں رہا وہ، اور کام کے بیچ بیچ میں بھی چونکہ نیت خراب ہوتی رہتی دیکھتے رہنا. یہ ہے محاسبہ. اب محاسبے میں ترتیب کیا ہے؟ اب ہم اپنا حساب کرنے بیٹھے، اپنے اندر کی خامیاں دور کرنا ہے، تو پہلے شریعت میں جو چیزیں فرض ہیں نا اس کا پہلے حساب لینا. باریک باریک چیزاں تو دیکھ رہے، باریک باریک سنتیں آپ دیکھ رہے، باریک باریک مستحبات دیکھ رہے، فرائض نہیں دیکھ رہے. آپ مچھر تو چھان رہے، اونٹ نکل جا رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے، یہودی جو تھے بڑے بڑے مذہبی لوگ تھے اس وقت، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، باریک ٹوپی ایسا کیوں دینا، ایسا باریک باریک چیزوں پہ فتوے، اس پہ لڑایا اور لوگوں کو دھوکہ دے دینا وہ چلتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، تم وہ لوگ ہو کہ مچھر کو چھانتے ہو اونٹ نکل جاتے ہو. تو اپنے اندر بھی کیا دیکھنا ہے، شریعت کے اعتبار سے جو چیز فرض ہے اس کو پہلے نمبر پہ چیک کرنا، وہ ہونا اصل ضروری. تو اپنے کو فرائض کا پورا علم بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال دیکھنا کہ عمل پورا ہوا نہیں ہوا، فرائض پورے ہوئے نہیں ہوئے، اس میں کوتاہی ہوئی تو اس کی تلافی. تو کئی بزرگ نے کیا کیا ہے کہ کئی سال تک نفل نمازوں سے وہ کیا ہے نفل کے بجائے فرائض کو ادا کیا، اور کئی جو کوتاہی ہے اس کی تلافی کے واسطے نفلی نمازیں پڑھے. اتنے سال میں نماز پڑھا مگر بے دھیانی کی نماز پڑھا، بے ادبی کی نماز پڑھا. اس کو فرض نماز کی کمی کو دور کرنے کے لیے نوافل پڑھنا. اب ہم لوگوں کے فرائض ایسے ہیں کہ بہت کوتاہی والے فرائض ہیں. جیسے ہمارا فرض نماز میں بھی بہت کہتا ہے، اللہ کا دھیان رہتا نہیں اور صحیح پڑھتے نہیں، تو اس میں خامی رہ گئی. اس کو دور کرنے کے واسطے کئی نوافل اچھے اسٹینڈرڈ پڑھے تو وہ جا کے فرائض سب صحیح ہوتے. یعنی
اللہ تعالیٰ قیامت میں پہلے فرائض دیکھنے والے، اس میں کمی ہوئی تو نوافل سے اس کو ریکور کرنے والے۔ ایک تو فرائض چھوٹ جانے پر نوافل پڑھنا ایک ہے، تعداد کے اعتبار سے اس کی تلافی ہے، دوسرے کیفیت کے اعتبار سے فرض کیفیت صحیح نہیں رہی، اس کے لیے اچھی نوافل بھی پڑھنا۔ پھر بہرحال پہلے فرائض کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے بعد پھر فرائض کے بعد گناہوں کا جائزہ لینا، نیکیاں کتنے ہو رہے وہ نہیں، گناہوں کو پکڑنا۔ اس کے بعد جو چیز ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، تو گناہوں کا محاسبہ ہونا، حساب لینا اپنے گناہوں کا۔ اب گناہوں کا محاسبہ کرنے کے بعد بھی ایک تو اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا، چھوڑنے کی کوشش شروع کر دینا، دوسرے وہ گناہوں کی تلافی کرنا توبہ کے بعد۔ توبہ تو کر لیے، تلافی نہیں کر رہے تو آپ بیوی کو اٹھا کے بہت سخت بول دیے، سمجھو بیچاری کا دل ٹوٹ گیا، دن بھر غمگین رہی، دوسرے دن آپ کیا کر رہے ہو تو آؤ بھائی ذرا غلطی ہو گئی میرے سے بول کے بزی ہو جا رہے، تو وہ ناکافی ہے۔ اب ایک دن کیسا اس کو آپ پریشان رکھے، ایک دن خوش ہو ایسا کرو، کچھ تلافی ہونا چاہیے۔ پھر خصوصی آپ اس میں سلوک کیجئے، دل کو بشاشت میں لانے والا، اس کو راضی کرنے والا کام کیجئے۔ ایسے ہم جو ہے کوئی رات گناہ میں گزار دیے، غفلت میں گزار دیے، اب دوسرے دن احساس ہوا تو اس کے بدلے میں اب سوچو کہ ایک رات پوری نفلوں میں گزاروں گا، جیسا نفس میرا گناہ میں مزہ لیا کل، آج جو ہے تلاوت کی بوجھ اٹھائے گا، رات بھر تلاوت کروں گا، اس کے لیے رات بھر نفل پڑھوں گا میں، یا ایک رات نہیں بیٹھ سکتا، نہیں تو میں 10 راتوں تک 1 گھنٹہ کروں گا۔ تو جتنا ٹائم ہم گناہ کی لذت میں لیے ہیں، بعد میں اتنا وقت ہم نیکی کا بوجھ ڈالنا اس پہ، یہ ہے تلافی۔ بہرحال نیکیاں کرنا، قرآن مجید میں یہ بھی پیارا اصول ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو بھگا دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اپنے سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی بھی کوتاہی ہو گئی، تو ایک تو توبہ کر لینا، اس کے بعد ہمارے دل کو بھی سکون نہیں ہوتا، گناہ ہو گیا توبہ کرے تو کافی ہے، کیا بول۔ تو اللہ کو بھی راضی کرنے کے لیے، اپنے بھی دل کے سکون کے لیے ایک اصول بتا رہے، گناہ ہو گیا تو بدلے میں ایک نیکی کر دو، ایک تو کرو کم سے کم، معافی مانگو، اس کا ایک نیکی تو کرو، اور جتنی زیادہ کرے اتنا اچھا۔ تو یہ نیکیاں کیا کریں گی، اس کو تلافی کریں گے۔ دوسرے دن کیا کرے، آپ بیگم کو لے جا کے جو ہے کچھ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تھوڑا زیور اس کو دلاؤ، کتنا مزہ آ جاتا ہے، کپڑے دلا رہے اس کو، پردے کی جگہ اچھی جگہ پہ لے جا کے شاپنگ کرا دے رہے، دیکھو پھر بھول جاتی ہے۔ ایسے ہی گناہ ہو گیا ہے تو نیکی کرنا، پھر اس کے بعد تو گناہ کا اثر جو ہے دھل جائے گا۔ تو گناہ میل ہے، نیکی صابن ہے، تو نیکی کرو گے تو میل چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر مباحات کا، جائز چیزوں کا کے اندر بھی پھر محاسبہ رہتا ہے۔ تو فرائض، نمبر 1 پہ فرائض میں کوتاہی ہو رہی کا وہ، نمبر 2 پہ گناہ تو نہیں ہو رہے وہ، نمبر 3 پہ جو چیزیں جائز ہے وہ جائز میں کتنا لگ رہا ہوں۔ جتنی چیزیں جائز ہے، بہت ساری چیزیں جائز ہے، دیکھو جو حرام چیزیں بہت کم ہیں اور فرائض بھی بہت کم ہے، مباح ہی اصل ہے۔ شریعت کا اصول کیا ہے، الاصل کل شیء الاباحہ، بول کے شریعت میں کہ ہر چیز کی اصل بیس کیا ہے، وہ جائز ہے۔ زندگی میں اکثر چیزیں سب جائز ہے، تو اب جائز کا جائزہ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو جائز چیزیں ہیں، کپڑے پہننا جائز ہے، اپنے گھر کو سہولت کی چیزوں سے بھر کے رکھنا جائز ہے، سہولت کی چیزیں، یا ایک کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، بہت سارے کام جو ہے جائز ہے، تفریح مثلا جائز ہے، یا ایک کھانے کھانا جائز ہے، مزے مزے کے کھانے تھوڑے کھانا جائز ہے۔ ایسی ہزاروں چیزیں جائز میں، یہ دیکھنا کہ اگر جائز میں ایسا لگ رہا ہوں اس سے غفلت میرے اندر آ رہی ہے، آخرت کی فکر کم ہو جا رہی ہے، اعمال کی فکر کم ہو جا رہی ہے، نمازوں کا معیار گر جا رہا ہے، اپنے اندر غفلت طاری ہو رہی،
تو وہ جائز کنٹرول کرنا ہے وہاں پہ، اس کو کم کر دینا، چھوڑ دینا اس کو۔ جس جائز چیز کے کرنے سے اللہ کی طرف آپ کی توجہ گھٹ رہی ہے تو وہ چھوڑنے کی چیز ہے، اور جو جائز چیزیں کرنے سے اللہ تعالی کا دھیان بڑھ رہا ہے۔ اللہ، اب گاڑی چلا کے آپ کو گاڑی سے کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ کتنی اچھی گاڑی دی، بول کے آپ کا ایسا موڈ چل رہا ہے۔ گاڑی تو آپ یوز کر رہے، مگر گاڑی میں بیٹھ رہے تو آپ کو اللہ یاد آ رہا، گاڑی سے اتر رہے تو اللہ یاد آ رہا، شکر کرتے آپ جا رہے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے غفلت نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کی طرف توجہ بڑھ رہی، تو وہ جائز ہے، مباح ہے۔ اب گاڑی دیکھتے جو ہے کٹا مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کی گاڑی کیا ہے؟ پرانا ماڈل ہے، یا ہے کہ بہت اس میں بار بار دیکھ رہے کیا گاڑی ہے وہی بول کے، اور ایک شانتاری ہو رہی تو گیا، وہ ناجائز ہو گیا۔ جائز چیز جا کے آپ کو روکنا ہے، غفلت نہیں بڑھنا۔ یہ تو خیر عیوب آ جا رہے، غفلت بھی بڑھ گئی، آخرت کے کاموں کی طرف سے توجہ ہٹ رہی۔ کمانا جائز ہے بلکہ لازم ہے، مگر آخرت کی فکر کم ہو جا رہی اس سے، تو وہ پکڑ کرنا اس کو۔ تو کیا ہے؟ غفلت بڑھ رہی ہے تو روکنے کی چھوڑ دینا ہے، حضوری بڑھ رہی ہے، اللہ کا دھیان بڑھ رہا ہے تو وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مباحات ہو گئے نا، اس کے بعد کیا رہتا بولو؟ اس کے بعد نہیں لا یعنی رہتا، اس کے بعد غیر ضروری چیزیں لائف میں جو آپ کے جینے کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کی کمائی کے لیے ضروری نہیں ہے، غیر ضروری کام، لا یعنی غیر ضروری کام، وہ کیا ہے؟ جن کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہے، ایسے کاموں کو لا یعنی کہتے ہیں۔ چھوڑے تو ٹھیک ہے، کرنے کے مقابلے میں چھوڑنا ٹھیک ہے، یا بالکل آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہو، جیسے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، پورے خاندان میں یہاں وہاں جگہ جگہ آپ ٹانگ اڑا رہے، جا کے بیچ میں کیا تو ایک بول کے آ رہے، باتیں کر لیتے بیٹھ رہے ان کے بارے میں، لایا نہیں۔ ایسے ہم لوگ بیٹھ کے پوری دنیا کی نیوز دیکھتے رہتے، رائے قائم کرتے رہتے۔ امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مودی کو ایسی تقریر نہیں کرنا چاہیے، چیف منسٹر کو ایکشن لینا نہیں چاہیے۔ تو آپ مشیر ہے کیا؟ وہ تو آ کے پوچھ رہا کیا آپ کو؟ دوسروں کے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے؟ آپ کو اتنی فرصت کہاں سے آئی؟ امت مسلمہ سے متعلق کوئی امور ہے، سمجھے، اور آپ اس فیلڈ پہ کام کرنے والے ہیں یا اس چیز کو تو کرو، آپ بیکار کے خالی وقت آپ ضائع مت کرو۔ ایسی خبریں جس سے آپ اپنے اندر ایمانی جذبہ بڑھا سکتے ہیں، امت کی فکر بڑھا سکتے ہیں، دوسروں کو آپ اس کا اچھا یوز کر رہے آپ، تو وہ لایا نہیں رہتا۔ خالی دیکھ رہے بیٹھ رہے، سن رہے، تفسیریں کر لیتے بیٹھ رہے تو وہ لایا نہیں ہو جاتا۔ دوسروں کی خبر رکھنا ہر چیز کی، سب کے خیر محلے میں کیا ہو رہا، پورے خاندان میں سب ہر چیز کی خبر رکھ رہے آپ، برائیوں کی، پریشانیوں کی خبر رکھ رہے، ان کی مدد کرنے کے لیے تو وہ تو ضروری ہے، لیکن آپ جو ہے خالی کیا چل رہا تبصرے کرنے کے واسطے، چٹخارے لینے کے واسطے، بول لینے کے واسطے کر رہے آپ۔ یہ ہے کہ مختلف معاملات میں فضول وقت ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ فضول وقت، یہ سب کس میں آتا؟ لا یعنی میں آتا۔ تو یہ ہے محاسبہ جو ہے نا کی ترتیب یہ ہے۔ چلو آپ بولو محاسبے میں نمبر 1 پہ کیا ہے؟ کیا دیکھنا؟ پورے فرائض میں ہماری کیا کوتاہی آ رہی ہے۔ دوسرا کیا دیکھنا ہے؟ کون سا گناہ چل رہا ہے اس کو۔ تیسرا کیا دیکھنا ہے؟ مباح لفظ کیا ہے؟ جائز کو کیا بولتے؟ جو کرنے کی اجازت ہے اس کو کیا بولتے؟ مباح کا دیکھنا۔ مباح میں کیا دیکھنا؟ کیسا دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جائز چیزوں میں چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون بولتے؟ پہلے ہاتھ اٹھاؤ پھر بولو، ورنہ سب بولے تو کسی کا بھی سمجھ نہیں آتا۔ مباح ہم کو کیسا چیک کرنا؟ مباح میں کون سی چیز رکھنے کی رہتی، کون سی نکالنے کی رہتی؟ ذرا ہاتھ پہلے اٹھاؤ پھر بولو۔ آپ بولتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں، اور کون؟ چلیے آپ بولیے اچھا زور سے۔ تو جڑ کے بجائے آپ نے وہاں لفظ کیا بولے؟ حضور، اللہ کا دھیان رہ رہا، دھیان نہیں ٹوٹ رہا۔
جن جائز کاموں کے کرنے سے اللہ کی طرف سے دھیان ٹوٹ رہا ہے، غفلت طاری ہو رہی ہے، نیکی وہ جو ہے چھوڑنے کی چیز ہے، اور جن جائز کاموں کے کرنے سے اللہ کی طرف دھیان باقی رہ رہا ہے وہ چیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کر سکتے۔ اس کے بعد کیا ہے صاحب؟ مباح کے بعد کیا ہے؟ لا یعنی چیزیں ہیں، یعنی جن کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے، اس کو بولتے لا یعنی، یا جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، دینی یا دنیوی ہم کو ضرورت نہیں، اس کو بولنے کا تعریف اس کی کتنے چلے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لا یعنی۔ اب وہ ایسا علماء وضاحت کرتے ہیں کہ نگاہوں میں بھی فضول لا یعنی ہے، اور اس میں فرق بولتے ہیں، فضول کو سی ہے، جائز کو سی ہے۔ اس واسطے بلا ضرورت ادھر ادھر کہیں دیکھے تو وہ بھی پکڑ ہوتی ہوتی، بلڈنگوں کو دیکھ لیتے ہوئے جا رہے ہیں، دکانوں کو دیکھ لیتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے وہ بھی اس میں ضروری نظر، غیر ضروری نظر، ضروری بات، غیر ضروری بات، ضروری سونا، غیر ضروری سونا، ضروری خرچہ، غیر ضروری چیک کرنا پڑتا۔ اچھا اب جو ہے محاسبہ کرنے کے لیے بعض اوقات کا بھی اثر ہوتا، تو مخصوص اوقات کی ایک سسٹم بنانا، جیسے آدمی طے کر لینا کہ ہر ہفتہ میرے کو جو ہے اتوار کے دن ٹائم ملتا، ہفتے کی رات میں ٹائم ملتا، اس کو بنانا، ویکینڈ ہے اس کو بنا لینا۔ کوئی دینی سسٹم کا آدمی ہے تو جمعے کو بنا سکتا ہے، مدرسہ بند رہتا ہے کچھ بھی، تو ہفتہ واری سسٹم رکھ لینا، یا مہینہ رکھ لینا، ماہوار ایک، ہفتہ واری ایک رہیں گا جائزہ، ماہوار ایک جائزہ رہیں گا، ایسے ہی سال بھر کا ایک جائزہ بھی رکھ لینا۔ تو اس طرح کی ترتیب بنائے آدمی، اور یہ طے کرے کہ یہ ہفتہ میرا جیسا گزرا، میں جائزہ لے لیا نا اچھی طرح، فلاں فلاں چیز میں ذرا خامی نظر آئی، فلاں چیز چلی پھر بھی ٹھیک رہی ماشاءاللہ، تو اگلا ہفتہ میں اس سے اچھا گزاروں گا بول کے عزم کرنا محاسبہ کرنے کے بعد، اس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہنا۔ ایسے ہی مہینہ ہے تو اگلا مہینے کا ارادہ کر لینا، سال گزرا تو اگلا محرم شروع ہو رہا تو اگلا سال پچھلے سال کا بیٹھ کے پورا جائزہ لے کے اگلا سال فلاں فلاں چیز میں غلطی ہو گئی، اب اس کو اچھا کرنا، فلاں فلاں چیز میں کم معیار رہا اس کا معیار بڑھا لینا ہے، فلاں فلاں چیز رہ گئی میری کر ہی نہیں سکا اب کرنا ہے، گزشتہ سے میں اچھا گزاروں گا۔ یہ زندگی ایک بزنس ہے، حساب کر کے کون سا مال کم ہو گیا وہ لانا ہے، کون سا مال اسٹاک میں ہے وہ جا کے پھر خرید کے نہیں لانا ہے، یہ بزنس ہے۔ آج کیا ہے، نیا سال آیا تو دنیا میں سسٹم کیا ہے، نیا سال شروع ہو رہا تو رنگ رلیوں کا، بجائے جائزہ لے کے گزشتہ سال کیسا گزرا آئندہ اچھا گزارنے کا، ناچو کودو پٹاخے پھوڑو ہنگامہ کرو، یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اور کیا ہے، فضیلت کے اوقات میں محاسبہ نفس بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ رمضان آیا تو بھئی اب پچھلے رمضان سے اچھا رمضان میں اچھا دعائیں کریں گے تو آگے کا پلان ہے اچھا گزرے گا، اور یہ بتائے بھی ہیں کہ جس کا اچھا رمضان گزرے گا اس کا اگلا سال اچھا گزرے گا بول کے، تو رمضان بھی وقت ہے محاسبے کا۔ اچھا، یا یہ کہ ذی الحجہ حج کو جاتے ہیں نا لوگ، حج میں تو وہ بھی اچھا مہینہ ہے، آدمی اچھا ارادہ کرنے کے لیے کہ گزشتہ فلاں فلاں چیزوں کا جائزہ لے کے ہر سال ہم ذی الحجہ میں اپنی لائف کو چینج کریں گے۔ دیوالی میں کرتے نا حساب کتاب، تو اپنا بھی زندگی کا حساب کتاب ہم اس کو رکھ لے سکتے عشرہ ذی الحجہ میں۔ اور ایک شب جمعہ جو ہے ذرا اس کی قبولیت والی رات ہے، یعنی جمعے اور جمعرات کے بیچ کی جو رات ہے، کل جمعہ آنے والا ہے، تو اس کو بھی ہم رکھ سکتے ہیں جائزے کی رات۔ ایسی فضیلت کی جگہوں پہ جا کے بھی محاسبہ کیا جائے تو اس میں بھی دم رہتا ہے۔ جیسے عمرے کو جا کے نئی لائف شروع کر رہے ہیں، آپ نیا پلان بنا کے چل رہے ہیں، عمرے سے شروع کر رہے ہیں، جا کے حرم میں جا کے ارادے کر رہے ہیں، اپنے پرانی چیزیں چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ حرم تو اب آ گیا، میں اب نیا پلان لے کے لوٹوں گا۔ اور ایک شکل مسجد سے شروع کر سکتے آدمی، بھائی مسجد میں جا کے اللہ سے ارادہ کر رہے ہیں، روزانہ اپن 5 بار مسجد جاتے تو مسجد کے ذریعے سے ہم وہاں سے اپنے محاسبہ کر کے چینجز لا سکتے ہیں۔ ایسے کوئی اچھی جگہ مدرسے میں گئے یا آپ خانقاہ میں مجلس میں آئے، کچھ وقت گزارے، اب یہاں آپ جائزہ لے سکتے کہ بھئی یہ چیز چھوڑ کے آج سے نئی چیز، کیوں اتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ کیفیت ہے، اس میں برکت رہتی ہے،
اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہے, اصلاح کی توفیق ملتی رہتی ہے ایسے چیزوں کے بہانے استعمال کرنے سے. بہرحال میرے خیال سے وقت بہت ہوگا نا, کیا ٹائم ہو رہا ہے میرا وقت؟ یہ 50 منٹ ہو گئے, بس کافی ہے. عام طور پر مسجدوں میں نمازیں کب ہے؟ 8. تو وہ گھڑی صحیح ہے, کتنے 8 بجنے کتنی دیر ہے؟ 20 منٹ. تو دوسری مسجدوں کے حساب سے چھوڑ دیں گے یا یہاں کے حساب سے چلائیں گے, کیا کریں گے؟ کیا مشورہ ہے آپ لوگوں کا؟ تو اب کتنی یہاں کی اذان کے لیے کتنا وقت ہے؟ پورا 1 گھنٹہ ہے. ہاں چلو, اب آپ لوگوں کے پاس کاغذ نہیں ہے تو فون تو ہے نا؟ نہیں, فون میں کچھ لکھ سکتے؟ بیٹھ کے اب 15 منٹ تک الگ بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیجیے. دوسروں کو بتانا کچھ بھی نہیں ہے. 15 منٹ تک آپ اپنے فون میں لکھیے, یا کاغذ ہے تو کاغذ میں لکھیے. یہاں کاغذات ہے کیا؟ اگر کوئی کاغذات دینا چاہے تو لکھ کے وہ آپ ہی رکھ لینا, یہاں کسی کو بتانا نہیں ہے. دیکھیے, جہاں بات آئی ہے اسی وقت عمل کریں تو بڑی برکت رہتی ہے. اس کے بعد شروع کر دینا اپنے کو محاسبہ. آپ لوگ جو ہے شروع کر دو اپنا. اب اللہ کے فضل سے کس کو محاسبے کی عادت ہے, مہینے میں 1 مرتبہ تو بھی, اور ہفتے میں 1 مرتبہ. کچھ اللہ کے بندے, اب اللہ والوں کے پاس تو جو ترتیب ہے سلسلوں کی, روز سونے سے پہلے محاسبہ کرنے کا معمول رہتا ہے. 5 منٹ زیادہ نہیں, دن بھر کا محاسبہ کر کے ہی جو اچھائیاں ہیں اس پر شکریہ, جو خامی رہ گئی ہے اس پہ توبہ, ارادہ. یہ ہر روز رہتا محاسبہ. تو اپنے ساتھیوں میں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, کن کن کا جو ہے روزانہ محاسبہ ہوتا ہے, یا کم سے کم ہفتے میں 1 دن محاسبے کا کس کا معمول ہے, یا مہینے میں 1 مرتبہ کس کا محاسبے کا معمول ہے؟ کسی کا ہے تو بتائیے. ضروری نہیں کہ بالکل کاغذ قلم لے کے ہی ہو. کاغذ قلم لے کے کر رہے ہیں تو اور اچھا ہے. نہیں, بیٹھ کے آپ سوچتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, کوئی نظام کسی کا بنا ہوا ہے تو پہلے ہاتھ اٹھاؤ, بولو, تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو سکے. ہے کوئی روز کا یا ہفتہ واری یا ماہوار سسٹم ہے کسی کا اپنا حساب لینے کا؟ جی, آپ کا کتنے دن میں لینے کا ہے؟ مہینوں میں وہ 2 دن مقرر کیے ہوئے آپ؟ ہاں, تو اچھی عادت ہے. پھر بھی دن مقرر ہے تو اور سسٹمیٹک ہو جاتا. چلیے, اور کسی کا ہے؟ اچھا, ماشاءاللہ. آپ کا کتنے دن میں حساب محاسبہ؟ اچھا, اور اچھا, آج یہ خانقاہ یا ایک اچھی جگہ ہے, آپ لوگ چل کے یہاں تک آئے ہیں, سنے بھی ہیں, اب دعا بھی کریں گے. آئندہ اپنے محاسبے کا آپ لوگ یہاں آج ارادہ کرو. کوئی اللہ کے بندے ہمت والے ہیں تو روزانہ 5 منٹ یا 3 منٹ محاسبہ کرو. لکھ کے کرنے کی ضرورت نہیں, لکھ کے کرے تو اچھا ہے, لائٹ. اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اتنی ہمت نہیں دلا تو ہفتے میں 1 دن کوئی ایک مقرر کر لے کے جانا ہے یہاں سے. پورے ہفتے بھر کا فرائض پورے ہوئے نہیں, کون سے گناہ ہوئے چھوڑنا ہے, مباح کون سی چیز اپنی زندگی میں آج کل غفلت کی چل رہی, کون سی غفلت نہیں ہو رہی ماشاءاللہ, اور لایا نہیں. غیر ضروری چیزیں ہیں, کون سی ہے جس کو دور کرنا ہے. ایک بیسک نقشہ جتنا آپ کو علم ہے اس کی روشنی میں. تو ہفتے میں 1 مرتبہ کون اپنا محاسبہ, ایک بک چلانا, فون میں تو بھی کیجئے, لکھیے یا اس پہ. اتنی بھی آپ کی ہمت نہیں ہے تو مہینے میں 1 مرتبہ محاسبہ. مگر مہینے میں ایک اتنا دور ہے وقفہ کہ اثر نہیں رہتا. وہ مہینہ آئے محاسبہ بھول جاتا انہیں, وہ 1 مہینہ ہونے سے. ہفتے میں یا روز کا کرے تو اچھا ہے. مگر کوئی مہینے کا بھی کر رہے ہیں یا 15 دن میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی ارادے ظاہر کیجئے. چلیے, بسم اللہ. پہلے ہاتھ اٹھاؤ, پھر میں ٹائم بتاتے, پھر ٹائم بھی پوچھتا ہوں آپ سے کتنی دیر میں کرنے والے ہیں آپ. کون محاسبے کی عادت بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے رکھیے. میں لائن سے, آپ کا تو چل رہا. آپ محاسبہ روزانہ کریں گے, ہفتہ وار کریں گے, ماہوار کریں گے؟ ماشاءاللہ, روز کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ہفتہ واری کریں گے, آپ ہفتہ واری, آپ روزانہ کریں گے. آپ بیٹا ہفتہ واری کریں گے آپ؟ نہیں, ہفتہ واری. آپ ہفتہ واری بولے سر, ہفتہ واری ہو تو ویک میں 1 مرتبہ.
روز کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ خالی زبانی کریں گے یا کچھ چھوٹی نوٹ بک پہ لائٹ اشارے لکھیں گے؟ لائٹ جو ہے لکھے تو اچھا رہتا، مگر ٹائم آج کل لکھنے کی عادت چلے گئی لوگوں کی. لکھے تو ہی کنٹرول میں رہتا، ہونے تو نہیں رہتا. چلیے آپ ہفتے میں کریں گے، آپ ہفتے میں ایک مرتبہ، آپ ہر روز کریں گے ماشاءاللہ. آپ ہفتے میں ایک مرتبہ، اور آپ ہر نماز کے بعد کریں گے ماشاءاللہ. ہاں روزانہ ایک مرتبہ آپ، جی آپ روز کریں گے. آپ مسجد میں بیٹھ کے ارادہ اللہ تعالیٰ سے ارادہ کرو، بھول جاؤ مت. آپ روز کریں گے، آپ ہفتے میں آپ ہاں. اچھا بھائی، ابھی کیا کرو، اب ریہرسل یہاں سے ہی اللہ کا نام شروع کرنا، یا تو فونوں میں یا کاغذ میں. کون سے فرائض چھوٹ رہے ہیں نمبر 1 پہ یا چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کون سے گناہ ہو رہے ہیں. یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، میرے کو بھی نہیں بتانا ہے، کس کو نہیں. خالی ذرا اشارہ لکھ لو، اس سے بھی لکھ لو. ابھی کر لو، اس کے بعد ذرا دعا آپ لوگ کر لے سکتے ہیں، ٹائم بہت ہے نا اپنے پاس. تو کون سے گناہ ہو رہے ہیں فی الحال، اور اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے، اور کون سے مباح میں زیادتی ہو رہی ہے، اور کون سے لایانی ہو گیا. یہ حساب سے آج ذرا یہیں بیٹھ کے آپ دور بیٹھیے اور اپنا محاسبہ کیجئے. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھڑی صحیح ہے کیا بھائی؟ ہاں تو 8 بجنے میں 15 منٹ ہے وہ گھڑی میں. 15 منٹ میں محاسبہ کیجئے، پھر میں آپ کو بلا لوں گا. بسم اللہ شروع کیجئے. ہم عمل سیکھنے کے لیے آئے ہیں، عمل کرنا شروع کیجئے. اس بیچ میں جتنی دیر تک دماغ چلا، لکھ سکے لکھو، نہیں سمجھ میں آیا تو ذکر کر لیتے بیٹھو، بور مت ہو جاؤ. اچھا لکھ کے فون وغیرہ پہ پائپ لکھ لے تو اچھا ہے شروعات. اپنی پکڑ ہم نہیں کریں تو کون کریں گے؟ اب یہ دائرہ لینے میں مشکل بڑی کیا تھی؟ آپ کا دائرہ بالکل پورا رہتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو حرام نہیں معلوم ہے، اور سوچتے بیٹھے نا کیا میں حرام ہو رہا، تو آپ کو حرام کی فہرست نہیں معلوم ہے تو آپ کیسے لکھتے؟ بھی حرام نہیں ہو رہا ہوگا. ایسے فرائض کیا ہے مومن کی زندگی میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں کیا کیا چیزیں میرے کو فرض ہے، اس کا بھی اپنے کو آئیڈیا نہیں ہے. خالی نماز کے بعد میں نماز پڑھتے ہو، کیونکہ آپ کا دائرہ ادھورا ہے. محاسبہ صحیح ہونے کے بعد سے دین کا ایک تو کیا کیا حلال ہے، کیا کیا حرام ہے، کیا کیا فرائض ہے، یہ معلوم ہونے کے واسطے آپ لوگ کیا طریقہ اختیار کیے اب تک؟ کوئی کتاب پڑھ کے ہے کہ آپ لوگ حلال حرام کی مسئلے مسائل کی آپ لوگوں کو اس کا نالج کے واسطے آپ کیا کریں ذرا مجھے بتائیے. دین میں میرے پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک آخرت میں جو جواب دینا ہے، کیا کیا ناجائز ہے، کیا کیا جائز ہے، اس کو واسطے آپ لوگ اب تک کیا کیے. یہ بیعت کا مطلب، مجلسوں کا مطلب آنا، اچھے بیان سننا، رو کے جانا، ایسا نہیں ہے. یہ ایک ورک ہے پورا، ایک چیز اپنے اندر سے دور کرنا ہے. یہ صرف مراقبے کرنا بھی نہیں ہے، مراقبہ کرنے سے گاڑی پٹری پہ آتی، پھر اس کے بعد پٹری پہ آ کے چلنا پڑتا دین پہ. پھر ہاتھ پہلے اٹھائیے، بولے کہ آپ دین میں میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا فرض کیا کیا ہے، لازم کیا کیا ہے، حرام کیا کیا ہے، جائز کیا کیا ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے آپ اب تک آپ کا طریقہ کیا رہا ہے؟ آپ کچھ کتابیں پڑھے ہیں یا کچھ بیانات کا سیریز سنے ہوئے ہیں؟ آپ کو ایسے پتا چلا فرض کیا ہے، نہیں حرام کیا ہے؟ آپ اب تک آپ کیا کر چکے ہیں؟ رپورٹ دیجیے. جی آپ بولیے. وہ تو کب پوچھتے معلوم، اپن کسی چیز میں ڈاؤٹ آئے جب پوچھتے نہیں. وہ تو بہت بڑی شارٹ کٹ ہے وہ، اچھا معلومات کا، مگر پوری لسٹ سے تھوڑی پوچھتے اپن نہیں. وہی تو اب کیا کرنا، اپن کوئی بک پڑھ کے رہنا یا کوئی سیریز رہا جس سے اپنے کو پورا، کوئی عالم کو بٹھا کے پورے بولو تو پورے بولتے تو نہیں بولتے نا. جو مسئلہ پیش آیا، جو ہمارا کو شک ہوا، وہاں پوچھتے ہم. ایک چیز اپنے کو معلوم ہی ہے نہیں کرنے کی ہے، ادھر دھیان بھی نہیں گیا تو غلطی ہوتی ہی رہتی. وہ غلطی ویسی غلطی معلوم ہونے کو پڑھ کے رہنا پڑتا ہے، یا کوئی مسلسل ترتیب سے کوئی عالم اگر فرائض بیان کر رہے ہیں وہ آپ سن کے رہنا پڑتا.
جب آپ تو بولے کہ مسئلہ جب پوچھتے آپ کیا طریقہ اختیار کیے ہیں، بہت کچھ چیزیں آ جاتی، وہ اصلاح کی بات ہے اور آگے کی چیزیں رہتی، وہ باریک باریک چیزیں رہتی، مگر پورے حرام معلوم ہو جائیں، پورے حلال معلوم ہو جائیں، پورے فرائض معلوم ہو جائے تو وہ ناکافی ہو۔ اور میں اس لیے ایسا سوالات کا سیشن رکھوں تاکہ ہمارا ذہن کھلے، ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ کیا سب کے سامنے پوچھ کے ہمارے کو یہ کرو، کھلتا رہے۔ ہاں جی، ہاں وہی اب یہاں ہے سو ساتھی، یہ معلومات کے لیے اب تک کیا کر چکے ہیں آپ، کہاں سے آپ کے پاس سورس کیا ہے، آپ کیا کیے وہ پوچھ رہا ہوں میں، کیا کر رہے ہیں اب تک آپ؟ کوئی ادھر ہاتھ بڑھائے تھے، آپ کیا کیے بھائی؟ اچھا زور سے بولے، پیچھے بیٹھے تو زور سے بولنا۔ اور فہمی دین میں ابھی پورے حلال حرام وغیرہ کا کوئی ایسی کوئی بک ابھی پڑھائی نہیں گئی ہے پوری۔ دین کی باتیں ایک چھوٹی کتاب ہے، اتنی انسائکلوپیڈیا ہے وہ، دین کی بات ہے اردو میں، تو اس میں حلال حرام واجب سب ہے، نہیں سب مل جاتا ہے، وہ ایک بک میں مل جاتا، پورا مل جاتا تقریباً، دین کی باتیں بہت اچھی ہے بولے آپ۔ ہاں اور بولے بھائی ذرا ذہن کھلتا، کون ہم کتنی فکر کیے نہیں کیے، ذرا اپنے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر فرض کیا کیا ہے، تو آپ کیا چلے ہوں گے دین پر، کیا کیا حرام ہے ناجائز ہے آپ کو لسٹ نہیں معلوم ہے، تو کیسا چلے ہوں گے؟ اور بتاؤ کون کیسا علم آپ کے پاس، کیسا علم ہے حلال حرام جائز ناجائز وغیرہ کا، کیا کرے آپ لوگ اس کے لیے؟ اب آپ لوگ نہیں بول رہے تو اب لائن سے پوچھنا پڑے گا، آپ کیا کرے صاحب؟ کون سے کتاب حاصل نہیں کرے، ایسے جو سن لیا امی ابا سے سوسائٹی میں یہ جائز نہ جائز اتنا علم ہے بولے سے، یا ایسا آپ بول سکتے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ہم علماء کے بیچ میں رہتے، ہم بیانات سنتے، اس واسطے ہم کو بہت کچھ، ماں باپ بھی ہمارے دیندار ہے، اس لیے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہم کو ایک اچھا خاصا آئیڈیا ہے بول کے آپ بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کرنا نہیں کرنے کا کیسا آئیڈیا ہے؟ کوئی بک نہیں پڑھے آپ؟ جبکہ آپ جو ہے تیلگو کی بک پڑھ لیے، انگلش کی بک پڑھ لیے، میتھس کی بک پڑھ لیے، سوشل کی بک پڑھ لیے، سائنس کی بکس پڑھ لیے، اچھا موٹے موٹے پڑھ لینا، 10 کے اندر ہی کتنے موٹے موٹے۔ جی آپ حلال حرام کرنا نہیں کرنے کی کیا کہاں ہے آپ کا سورس کیا ہے؟ چلیے ماشاء اللہ انہوں مسائل کی کتاب بھی پڑھے بول رہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، یہ الیاس گلمن صاحب کا بھی سنتے رہتے ہیں بول رہے، ٹھیک ہے بہت کچھ معلوم ہو گیا ہوں گا اس سے۔ اچھا آپ حلال حرام کرنا آپ اب تک کیا آپ کا علم کدھر سے ہے، سورس کیا ہے؟ نہیں کوئی کتاب آپ پڑھے یا مفتی صاحب سے پڑھے کوئی کتاب، کون سی کتاب پڑھے؟ کیا تھا وہ کتاب میں، کس ٹاپک کی تھی؟ احساس ہونا بول کے پوچھ رہا ہوں، ہم کو حلال کرنا کیا ہے نہیں کرنا مانو تو ہماری لائف کیسا اچھی ہوتی ہے بولی، آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میرے پر فرائض کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کا سورس کیا ہے، آپ کو علم دین کچھ حاصل ہے آپ؟ جی آپ بڑے بڑے لوگوں کا نام لے رہے تو کافی علم حاصل کرے بولے سر، جی آپ کا کیا ہے سورس، حلال حرام کرنا نہیں کرنا، وہ کہاں سے؟ علماء سے تو کیا ہے، اپنے کو سوال پیدا ہونے کے بعد ہم پوچھتے، پوری لسٹ جب اپنے کو نہیں معلوم ہے تو کیسا، بیسک جہاں شبہ ہوا وہاں پوچھتے ہیں ہم علماء سے، پورا علم معلوم ہونا پہلے سے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہے سورس حلال حرام کا علم، کہاں آپ تک کیا حاصل کرے آپ؟ ٹھیک ہے وہ تو میں ایسے تو ماشاءاللہ جو دینی ماحول میں رہتے نا ان کو اکثر حلال حرام معلوم ہو جاتا، اگرچہ کوئی بک نہیں پڑھ کے رہتے لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی میں تقریباً کیا کیا حرام ہے وہ لوگ بول لیتے رہتے، ذکر آتے رہتا، اور کیا کیا کرنا ہے وہ بھی آتے رہتا، مگر کیا ہے سسٹمیٹک پڑھے تو اچھا رہتا، سسٹمیٹک پڑھیں گے تو آپ کو اچھا گرفت رہتی اپنے اوپر۔
تو اس کے واسطے کوئی فقہ کی کتاب پڑھنا، فضائل کی کتابوں میں، ترغیب دینے کی کتابوں میں وہ ٹاپک نہیں رہتا، اعمال پہ ابھارنے والی کتابیں الگ ہے، فقہ کی کتابیں. اب ایک مولانا مجیب اللہ ندوی کی جو ہے اسلامی فقہ بول کے ہے کتاب، 2 جلدوں میں، یا حضرت تھانوی کی بہشتی زیور ہے، خاص طور پہ عورتوں کے واسطے زیادہ اس میں تفصیل ہے. یا انہوں جو دین کی باتیں جو بولے نا، وہ کتاب میں بھی مسئلے مسائل ہوں گے، اس میں فقہی مسائل بھی ہے جی. حضرت تھانوی کی اکثر کتابوں میں جائز ناجائز فقہی مسائل بھی رہتے ہیں. تو وہ دین کی باتیں اچھی کتاب ہے، چھوٹی ہے، اردو میں ہے، اور ضرورت کی تقریباً پوری باتیں، جائز ناجائز ہی نہیں، بہت اچھی اچھی اور اونچی باتیں بھی رہتی اس میں. انگلش میں بھی ہے بولے وہ، ہاں رومن میں ہے. اچھا، دین کی باتیں. فقہ کی کتاب، اب فقہ کی کتاب کئی جلدوں میں رہتی ہے، پڑھے تو اچھا ہے. اب ہمارے پاس یہاں ڈائری میں ایک جو ہے 10,000 روپے کی کتاب ہے مسئلے مسائل پہ پڑھنے والوں کے واسطے. تو جتنا آپ کا ظرف ہے اتنا پڑھ سکتے ہیں. بہرحال مسئلے مسائل کی کتاب بھی پڑھ کے رہنا، جس میں جائز ناجائز ٹاپک ہے. چلیے یہ تو ہو گیا. اللہ اس کا کتاب کا نام، آج کل میرا دماغ بہت ایک دم کمزور ہو گیا، کئی چیزیں وہ بچے کو میں جب سے بلانا چاہ رہا ہوں اس کا نام یاد نہیں آ رہا. ہمارا بہت قریبی طالب ہے، ساتھ کا نام یاد نہیں آ رہا. تو چاروں مسالک کا پورا، ہر مسئلے پہ چاروں مسالک کے پورے دلائل جمع ہوتے ہیں اس میں. تو ملک شام کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی کتاب ہے، دیکھ لیجیے. نام نہیں آیا، نام ذہن منہ پہ نہیں آ رہا. اچھا بھائی، تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. تو آج کیے نا آپ، تو اس کو جو ہے باقی رکھیے. انہیں ہفتہ، آج جو ارادہ کیا نا میں ہفتے میں 1 مرتبہ کروں گا، تو اس کے واسطے آپ کیا کیجئے، یہ عمل آپ کا پکا ہونے کے واسطے ایک آدمی کو اپنا نگران بنا لیجیے کہ آپ محاسبہ کر رہے نہیں کر رہے. آپ کس کو بولیں گے؟ آپ کے کوئی ایسے ساتھ میں تعلق والے ہیں جن کی آپ کے دل میں عزت ہے، لگاؤ ہے آپسی، آپ کے خامی معلوم ہے تو انہوں پھر مذاق اڑا کے ٹام ٹام نہیں کریں گے آپ کا. انہیں ارادہ کرا مگر بیٹا کر رہا نہیں بول کے ساتھ دوسروں کو کوئی ایک ساتھی آپ اپنے طے کیجیے، ان کو آپ بتاتے رہنا. جس دن بھی محاسبہ کرے، میرا محاسبہ میں کر لیا، کیا کیا کر لیا وہ نہیں بتانا ہے ان کو. میں محاسبے کی عادت ڈالنے کی ارادہ کیا تھا، آپ کو نگران بنایا تھا، آج ماشاءاللہ ہو گیا. کل کا دن تھا نہیں ہوا تھا، آج صبح تک کر لے کے بولتا ہوں. تو ہر آدمی جو ہے آپ اپنا محاسبہ کس کا نگران کس کو بنا رہے، ان کا نام بھی لکھ لو. آپ کا اپنے فون میں بھی لکھ لو، ابھی کا ہے. ہر آدمی ایک نگران بنا لو. اب سب میرے کو بولے تو فائدہ کیا؟ نہیں، میرے کو یاد تو رہتا نہیں. اب آپ کی عادت ابھی ان سے جا کے بولنا، محاسبے پہ میں بیان سنا، مجھے واقعی یہ بہت ضروری ہے بول کے سمجھ میں آیا. اب میں ہر ہفتہ اپنے اعمال کا جائزہ لوں گا، اور میں آپ کو اپنا نگران وہاں طے کر لیا محفل میں، مسجد میں. میں جب بھی محاسبہ کر لوں گا تو آپ کو بتا دوں گا آج محاسبہ ہو گیا بول کے. ایک نگران ہر آدمی. کیا آپ خاموش کیوں بیٹھے حضرت؟ آپ کس کو نگران بنا رہے؟ نام لکھو مسجد میں بیٹھ کے. ابھی آپ جو کاغذ پہ لکھے پوائنٹس یا فون میں لکھے وہیں لکھ دو آپ نام، یہ برکت کی جگہ ہے. ایک نگران. آپ کے محاسبہ کس کو آپ نگران بنا رہے؟ آپ کی عادت پکی کون کریں گے؟ ایک اچھے دوست کو چن لو، سنجیدہ دوست کو. کوئی چیز نیکی پہ چلنا ہو تو یہ سب انتظامات کرنا پڑتا. ہم ارادے تو بہت کرتے ہیں مگر وہ یہ سب انتظامات نہیں کرنے سے وہ رہ جاتے. اس طرح سے آپ ان کو بتائیے. اب تھوڑی دیر ہم لوگ، اللہ سے محبت رہے گی تو سب کام ہوں گے. شیطان سے لڑنے کی طاقت آئے گی. اتنی مستی خود اپنے اندر آئے گی کہ گناہ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. اس واسطے 100
مرض کی ایک دوا ہے محبت الہی پیدا کر لینا، سمجھے؟ 100 سنار کی ایک لوہار کی بولے سا، یہ مثال تو جمتی نہیں. بہرحال اللہ کی محبت پہ محنت ہم کو کرنا ہے، اس سے بہت مدد ملے گی انشاءاللہ. اس لیے تھوڑی دیر ہم لوگ مراقبہ کریں گے. لائٹیں وغیرہ بند کر دیجیے اور پانی پلا دو ساتھ بابا جب سے اس واسطے. بھائی آپ لوگوں سے گزارش کا ہے بولے تو یہ صحیح محاسبہ کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ یہ محمد شفیع کو نصیب فرمائے بول کے آپ لوگ دعا کرو. آپ لوگ تو جائزہ بھی لے لیے، نگران بھی مقرر کر لیے، اور اگر آپ لوگ جنت میں گئے میں دوزخ میں گیا تو کتنا بری بات ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ میں جو بول رہا ہوں اس پہ اچھے ڈھنگ سے عمل کی توفیق مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، محاسبے کی توفیق عطا فرمائے بول کے اپنی دعاؤں میں جب بھی آپ محاسبہ کریں گے. بھائی وہ مولانا یاد دلائے تھے حضرت، تو آج میں لکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے یہ عمل کی برکت نصیب فرما، عادت نصیب فرما بول کے میرے لیے بھی دعا کیجیے. ہاں چلیے مراقبہ کریں. کھائیں ساتھ بابا آئیں. چلیے آپ لوگ شروع کر دیجیے. میں پانی پی کے شروع کر بیٹھ جائیے، آرام سے تو بیٹھ جائیے، زبان سے استغفار وغیرہ پڑھیے. اور کسی کو آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو تلخی وغیرہ محسوس ہو رہی، پیشاب آ رہا، تو وہ حالت میں مراقبہ ٹھیک نہیں رہتا. اگر زیادہ پیاس ہو رہی یا استنجا کی ضرورت ہے تو کر کے آئیے، حالانکہ تھوڑی دیر ہی ہونے والا ہے. عام ساتھیوں کے لیے عثمان صاحب پانی کا انتظام ہے نہیں ہے؟ نیچے جانا پڑے گا. نیچے بھی نہیں ہے نہیں ہے تو پھر اعلان کرنا غلط ہے. نہیں ہے کہ پانی کے انتظام آپ لوگ ایسی حضرت حسین کو یاد کر کے تسلی حاصل. چلیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دیکھیے بھائی ابھی ہم مراقبے میں جا رہے ہیں. یہ اللہ کی محبت کا عمل ہے، اللہ کے پیار میں، اللہ کی یاد میں، محبت میں ڈوب کے کرنے والا عمل ہے. تو اپنے دل کو یاد دلائیے کہ اگر دنیا میں کوئی چاہے جانے کے قابل ہے سب سے زیادہ تو اللہ ہی ہے. سب سے زیادہ چاہے جانے کے قابل ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ خوبصورت وہی ہیں، ان سے بڑھ کے خوبصورت کوئی نہیں ہے. اور ہم پر احسان کرنے والے، سب سے زیادہ احسان کرنے والے وہی ہیں، ان سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ قابلیت والے، کمالات والے وہی ہیں، ان سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ دولت اور خزانوں والے وہی ہیں، ان سے زیادہ خزانوں والا کوئی نہیں ہے. اور وہ ہمارے بہت چاہنے والے ہیں، بڑی بہترین جنتیں بنا کے انتظار کر رہے ہیں. یقیناً اللہ ہمارے سب سے زیادہ محبت کے قابل ہیں. اے اللہ میں دل و جان سے آپ سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ آپ کی یاد میرے دل کا قرار ہے. یہ سب سوچتے ہوئے اب مراقبہ کرنا ہے. آرام سے بیٹھ جائیں اور آنکھوں کو بند کر لیں. سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے ہلکا سا، اور دونوں ہاتھوں کو باندھ کر گود میں ڈھیلا چھوڑ دیجئے، اور کمر زیادہ جھکی بھی نہ رہے. آرام سے بیٹھ جائیں. پھر یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں، یہ ایک دھیان رکھنا ہے. میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ایک دھیان رکھنا ہے، زبان سے نہیں بولنا ہے. بسم اللہ شروع کیجیے. اللہ گناہوں ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہوں ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل لے میرا رستہ دل بدل دے، بدل لے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل لے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گناہوں حرص والا دل بدل لے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل لے۔ دعا کیجیے آمین کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، اے پیارے اللہ، اے مہربان اللہ، اے خطاؤں کو بخشنے والے اللہ، اے اللہ معاف کرنے کا ہم کو آپ نے حکم دیا کہ تم سے تمہارے چھوٹوں سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، اللہ آپ بھی ہم کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ اللہ ماں بچے پہ رحم نہیں کھائے گی تو کون کھائے گا؟ اللہ آپ رحم نہیں کریں گے تو کون رحم کرے گا؟ یقیناً اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بار بار پھسل جاتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں شیطان اللہ گرا دیتا ہے۔ اللہ بس آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کے دلدل سے نکال دیجئے، غفلت کی اللہ دلدل سے نکال دیجئے، اللہ اطاعت کے راستے پہ جما دیجئے، اللہ آخرت کی یاد عطا فرمائیے، آپ کی ذات عالی کی محبت عطا فرمائیے، اللہ ذکر کا شوق عطا فرمائیے، ذکر کا سکون عطا فرمائیے، ذکر کی لذت عطا فرمائیے، ذکر سے حاصل ہونے والی روحانی قوت عطا فرمائیے، ذکر سے حاصل ہونے والی دل کی پاکیزگی عطا فرمائیے، اللہ ذکر سے اللہ حاصل ہونے والے انوارات عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی یاد کی ایسی دولت عطا کیجیے کہ دنیا کا اے اللہ دنیا کی ہر کشش بیکار ہو جائے، اے اللہ گناہ کی لذت بیکار ہو جائے، اے اللہ ایسی اپنی یاد کی لذت عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے لیجئے، محروم جانے نہ دیجئے، اللہ آج ایک بڑے عمل کی اللہ ہمارے بھائیوں نے ہم سب نے نیت کی ہے، اے اللہ آپ کے کلام پاک کا جو حکم ہے اس پہ عمل کی نیت کی ہے، اللہ اپنا حساب لینے کی، اپنا جائزہ لینے کی نیت کی ہے، اے اللہ اس کی چھوٹی سی مشق بھی ہم لوگوں نے کی ہے، اے اللہ ایک نگران بھی بنایا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنے بارے میں خوف رکھتے ہیں، اے اللہ 2 قدم چل کے پھسل جانے کا خوف رکھتے ہیں، اے اللہ چٹانوں کو آپ نے اللہ مضبوطی عطا فرمائی ہے، اے اللہ متقیوں کو کتنے متقیوں کو آپ نے مضبوطی عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہم کو بھی آج اس اچھے ارادے کے پر جمنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ اپنا جائزہ لینے کی عادت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم کو اچھا نگران عطا فرمائیے، اور اے اللہ اور ہم کو اللہ اس کی اللہ پابندی کی توفیق دیجئے، اللہ آسان کر دیجئے، اللہ اس عمل کو آسان کر دیجئے، اللہ اس پر جمنے کی توفیق دیجئے، اللہ غیب سے مدد فرمائیے، اللہ اپنے احوال اللہ اس سلسلے میں اپنے احوال اپنے شیخ کو بتانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے حکیم اپنے اللہ ڈاکٹر سے رجوع کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی برائیوں سے آنکھیں بند کر کے بیٹھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اس محفل میں برکت نصیب فرمائیے، ہم سب کو صحت عافیت عطا فرمائیے، ہمارے سب گھر والوں کو متعلقین کو
ہمارے شناساؤں کو، چاہنے والوں کو، سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے۔ اللہ ساری امت پہ رحم فرمائیے۔ اللہ سارے عالم پہ رحم فرمائیے، ساری انسانیت پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ذکر کے راستے میں استقامت عطا فرمائیے۔ اللہ مراقبوں میں استقامت عطا فرمائیے۔ نماز کے اللہ دھیان کی دولت عطا فرمائیے۔ نماز اچھی سے اچھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ سلسلے کا فیض عطا فرمائیے۔ اے اللہ سلسلے کے اللہ جو اکابر ہیں جن کی محنتوں سے ہم تک یہ نور پہنچا، اے اللہ ان کی قبروں کو پر نور فرمائیے۔ اللہ ہماری طرف سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللہ وہ جس کے اہل ہے اللہ ویسی جزا عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اکابر کا سلسلے کا اکابر کا فیض ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔